کھیلداس کوہستانی صاحب، عمران کا نا کل ٹائمز میں ایک عدد آرٹیکل بھی چھپا ہے جس پر عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے چہرے پر یہ کالک تھوپنے کے مترادف ہے۔ سر اس آرٹیکل میں کوئی ایسی نئی بات تو نہیں ہے جو 3 خطوط میں جو عمران خان صاحب نے آرمی چیف صاحب کو لکھی اس سے مختلف ہو؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو پاکستان میں ہو رہی ہیں، آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں اس خط کو؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب سے بانی پی ٹی آئی اقتدار سے اترے ہیں ان کے دماغ نے کام کرنا میرے خیال میں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کی ملک جگہ ہسائی، اس طرح کا بہتان بازی، اس طرح کی الزام تراشی، مجھے آپ بتائیں کہ اس ملک میں کئی ایسے رہنما ہیں جنہوں نے 30 40 سال جیل دیکھی ہے، سیاسی صحبتیں برداشت کی ہے، کبھی کسی نے، میں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، تینوں دفعہ ان کو اقتدار سے نکالا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، جلاوطن کیا گیا، مگر یہ کبھی انہوں نے بات نہیں کی باہر جا کے پاکستان کے اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف کسی فورم کو استعمال کیا ہو۔ سب جماعتیں چاہیں تو لابنگ ہائر کر سکتے ہیں، مگر اس قسم کی جو ہے اپنی سیاست کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے اس حد تک گھرنا، میں سمجھتا ہوں کوئی پاکستان میں آج تک سیاسی رہنما نے یہ قدم نہیں اٹھایا جو یہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو ایک طرف آپ یہ کام کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار پہ بٹھایا جائے، میرے سے بات چیت کی جائے۔ یہ بلیک میلنگ، یہ احساس محرومی، یہ اقتدار کا نشہ آپ کو اتنا پاگل بنا دے گا کہ آپ ملک کے خلاف جو بھی بس میں جو جی میں آپ کو آئے گا کرے گے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام ان ہتھ کنڈوں کو، اس سوچ کو مسترد کر چکی ہے۔ پاکستان کی عوام مہنگائی سے خاتمہ چاہتی ہے، پاکستان کی عوام سستی بجلی چاہتی ہے، پاکستان کی عوام انصاف چاہتی ہے، اور پاکستان کی عوام کا اعتماد اس حکومت پہ ہے۔ جب سے ہم اپریل سے آئے ہیں ہم نے مشکل فیصلے کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں سیاست کی بجائے ریاست کو ترجیح دیتا ہوں، اپنی سیاست کو ایک طرف انہوں نے رکھا۔ پاکستان نے مہنگا تیل خریدا، پاکستان کی عوام نے 38% مہنگائی دیکھی جو ان 4.25 سال کی ناکامیوں کی وجہ سے، مگر عوام کا اعتماد تھا نواز شریف پہ، عوام کا اعتماد تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور قربانی دی۔ پاکستان کی عوام کبھی سڑک پہ نہیں نکلی، انہوں نے مہنگائی بھی قبول کی، انہوں نے مشکل۔ آپ مزید قربانی دینے کے لیے تیار ہیں سر؟ اپوزیشن اتحاد آ رہا ہے رمضان کے بعد سڑک پر، آپ تیار ہیں جی؟ ایک کانفرنس سے تو آپ خوفزدہ ہو گئے سر۔ میں آپ گیلپ کی سروے پڑھ لیں، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا اعتماد بڑھا ہے، پاکستان کی عوام کا اعتماد بڑھا ہے، دنیا بھر کی سرمایہ کاروں کے پاکستان پہ اعتماد بڑھا ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کو بھنور سے، مشکلات کے بھنور سے نکالیں گے۔ ہماری کارکردگی ہمیں آج چلا رہی ہے۔ یہ نواز شریف کی کارکردگی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی کارکردگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی، یہی مسلم لیگ نون کی تاریخ رہی ہے۔ ہمارا کام پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہماری پرائرٹی پاکستان ہے۔ میں آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے پاس، آپ کہہ رہے ہیں نا ہم ہر طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ بینگا عوام ہمارا سوال تو کرنا بنتا ہے نا سر، آپ کی کابینہ میں یہ پرویز خٹک صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مجھے میرا سوال بنتا ہے نا عوام کا آپ سے، بھائی اون چودھری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کابینہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کیوں ہیں؟ تو بھائی آپ بتائیں، یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، پولیٹیکل کا جمہوری نظام ہے، کیا ہے؟ کس چکر میں ہم لوگ کہاں پھنسے میں ہیں؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں بھی آپ کی طرف سے کلیئرنس ریکوائرڈ ہے نا سر۔ میں بات بتاؤں، پرویز خٹک صاحب نے ہجوم، فساد اور انتشار کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیر، ترقی اور جو خوشحالی کا راستہ، جو سیاست کا خدمت کا راستہ وہ چنا ہے، اور وہ ایک قابل شخص ہے، سینئر سیاستدان ہے۔ اور یہ حکومت، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ حکومت 2013 والا مینڈیٹ ہمیں نہیں تھا، یہ حکومت ایک قومی طرز کی حکومت ہے، اور جس حالات میں ہمیں یہ ملک ملا ہے 2022 سے لے کر آج تک، ہم نے اپنی سیاست، اپنی پارٹی کو ایک طرف رکھے پاکستان کو مقدم سمجھا ہے۔ اس لیے اس حکومت میں سبھی اسٹیک ہولڈر کو شامل کیا گیا ہے، سب کے جو ساتھ لے کر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کو سب کی سمجھ آ گئی ہے، پاکستان کو مقدم رکھا ہے۔